ایک بات یہ عرض کی جاتی ہے، خاص کر وہ احباب جن کے 3 چلے پورے ہو جاتے ہیں واپس جاتے ہیں، کہ راستے میں کام کرتے ہوئے واپس جائے۔ راستے میں جو کام ہے، اکیلے جانا، دنیا کا ماحول اور بازاروں کا ماحول، اس سے بندہ بچ کر جائے جماعت کی شکل میں، اور اعمال کرتے ہوئے، اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے راستے میں سفر کرے، تاکہ جو سرمایہ یہ لے کر جا رہا ہے تو راستے میں بھی اس کی حفاظت ہو۔ اس لیے بتایا جاتا ہے دعوت دیتے ہوئے، تعلیم کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اس طرح ان اعمال کے ساتھ بندے کا سفر ہو۔ اور اللہ توفیق پہ تو 3 مقام پر کام کرتے ہوئے جائے۔ 3 مقام پر کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام پر جا کر وہاں پوری محنت کرے جماعت نکالنے کی، اور مسجد کی جماعت کو فعال بنانے کی۔ تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ زور ایک جگہ پڑھ لیا، عصر دوسری جگہ، مغرب تیسری جگہ، اور بس ماشاءاللہ جماعت پہ نکلی، کام بھی آگے بڑھا۔ یعنی کم از کم 24 گھنٹے تو ایک جگہ پر لگ ہی جاتے ہیں، جب وہاں کے بندہ جماعت کا پورا اعمال کرے، مشورہ، گشتیں، ملاقاتیں، عمومی گشت، بیان، اعمال، تو اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ تمہارا اس بات کی کوشش کریں جتنا قابو میں آ جائے، تاکہ کام کرتے ہوئے جانا۔ یہ بات بھی عرض کی جاتی ہے کہ اپنے مقام پر پہنچ جائے تو اگر مرکز قریب ہے، آسانی سے جا سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مرکز میں جا کر اپنے جو وہاں کے ذمہ دار احباب ہیں ان سے ملاقات ہو جائے۔ وہ اگر کچھ کارگزاری سننا چاہتے ہیں، مختصر طور پر ان کے سامنے اپنی کارگزاری بتا دیا جائے۔ شاید کوئی بات ہو وہ ہمارے سامنے رکھے، کوئی تقاضا ہو تو بہتر۔ لیکن اگر مرکز ہے نہیں یا دور ہے، وہ وقت مناسب نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے، پھر انشاءاللہ کسی وقت پر جا کر اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور کارگزاری بھی سنا دیں گے۔ وہ بھی کوئی بات ہمارے سے کرنا چاہے تو کر لیں گے۔ تو پھر اپنے بستی اور اپنے محلے میں وہاں پر پہنچ جائے۔ وہاں کوشش اس بات کی ہو گھر جانے سے پہلے مسجد میں جائے، بلکہ ایک عام بندہ اپنی عادت بنا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ لوگ ملنے آتے، ان سے ملاقات ہو جاتی، بات چیت ہو جاتی، اس کے بعد پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔ تو یہ بندہ اپنی عادت بنا دے کہ جب بھی سفر سے واپس ہو، دنیا کے اعتبار سے جو سفر ہے، اپنے کاروبار اور اپنے جو بھی ضرورت ہو، تو اللہ کے راستے کا سفر ہے، اپنا سامان گھر بھیجنے میں کوئی حرج نہیں، بھیج دے، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں اتنا وقت پورا کر کے ماشاءاللہ واپس آئے گئے اور اب اپنے مسجد کے محلے کی مسجد میں ہے۔ لیکن اس بات کی کوشش کی جائے کہ گھر پہنچتے ہی اور اپنے مقام پر پہنچتے ہی اپنے دنیا کے کام میں نہ لگے فوراً، کہ پہنچتے ہی فوراً دکان پر بیٹھ جائے، زمین میں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہنچتے ہی اس مبارک کام میں لگے۔ اور اس مبارک کام میں لگنے کی شکل یہ ہے کہ اپنے مسجد میں محنت کر کے نقد جماعت، چلہ 3 چلے کی نقد جماعت نکالنے کی کوشش شروع کر لے۔ کچھ ساتھی ملنے آئیں گے، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور چونکہ تعارف ہے، محلہ ہے، اپنا یہ علاقہ ہے، تو لوگوں سے ملاقاتیں ہو جائے، کچھ پرانے نئے وغیرہ۔ تو کوشش اس بات کی ہو کہ چلہ 3 چلے کی جماعت نقد نکالنے کی کوشش کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی 3 دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو بس 3 دن والے نہیں چاہیے، صرف چلہ 3 چلے والے چاہیے۔ یہ مطلب نہیں۔ ایک بندہ چلہ کے 3 چلے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے تو وہ 3 دن کے لیے تیار ہو رہا ہے تو ٹھیک،
لیکن اپنی محنت صرف 3 دن پر نہ لگائے کہ یہاں سے صرف سے روزی کی جماعت نکل جائے. بعض وقت وہ مقام والے احباب کا فکر بھی یہی ہوتا ہے کہ 3 دن کی جماعت تیار کرنی ہے، اور یہ بھی واپس جا کر کہتے ہیں 3 دن کی جماعت. مسئلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ وہاں پر نقد جماعت نکالنے کی کوشش ہو. اس میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے. تو فرماتے کہ بعض وقت ذرا دیر ہو جاتی ہے. اب سامان پہلے گھر پہنچ گیا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ محلے کی مسجد میں ہے، تو جب دور ہوتا ہے تو صبر کرنا کچھ آسان ہوتا ہے، لیکن جب قریب ہو تو پھر جانبین سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہتے اسی طرف سے کوئی پیغام آ جائے کہ آپ آتے کیوں نہیں ہو. تو اب ان سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بزرگوں نے منع کیا ہے جب تک جماعت نہ نکلے، وہ کہتے بزرگ پہ عجیب ہے، اب بھی جان نہیں چھوڑتے. یہ گھر میں پہنچا، محلے کی مسجد میں پہنچ گیا اور اب بھی کہہ رہے ہیں. ان کے سامنے بات رکھی جائے کہ جس کام کے لیے میں گیا تھا یہ اس کام کا آخری مرحلہ ہے اسی 3 چلے کے اندر اندر، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے جماعت تیار ہو جائے. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ساتھی بھی لگے ہوئے ہیں، آپ بھی دعاؤں میں دعائیں بڑھائیں تاکہ جماعت تیار ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان کی باتوں سے متاثر ہو جائے، ان کو اپنے فکر میں شریک کر لے. ہو سکتا ہے مستورات میں سے کوئی اپنے بیٹے کو تیار کر لے، اسی کے بارے میں تم نکل جاؤ، وہ تو آ جائے. کوئی اپنے بھتیجے کو، کوئی اپنے بیٹے کو، کوئی اپنے بھانجے کو دعائیں کرے، فکر کرے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ویسے شیخ چلی کی باتیں ہو رہی ہے کوئی. یہ الحمدللہ اسی مجمع میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ باتیں سنی تھی اور انہوں نے واپس جا کر اس پر عمل کیا تھا، اور وہاں سے جماعت نکلی تھی. اس کے بعد پھر گھر گئے تھے. کیا خیال اس مجمع میں ایسے احباب موجود ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایسی نہیں کہ ویسے ہی ایک بات ہو رہی ہے. آپ حضرات میں کتنے احباب ایسے ہیں کہ جن کے جب پہلے دفعہ 4 مہینے لگا کے واپس جا رہے تھے، پھر اپنے محلے میں سے جماعت نکال کر پھر گھر گئے تھے. ہاتھ اٹھا رہے. اب دیکھو بہت سارے ہیں. تو تبلیغ کے کام میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آسان کر دیتا ہے، لیکن بندے کے اندر عزم ہو، نیت ہو.